شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ سٹوری پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ چلو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی ہے۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پہ مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کرنے کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا، ایک پول کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کے پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہو گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کے ختم ہو گئی، شاید مجھ سے پہلے کوئی لڑکے نے آ کے مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہ ہوگی اندھیرے میں، اس لیے ٹھہرنے کی بجائے شاید وہ چلا گیا اور اب لائٹ آ گئی ہے اس لیے پولز کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر میں اور لڑکوں کی بولنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں، کیونکہ میں کھلی جگہ روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پر پڑ رہی تھی، تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے، اچانک پولز لائٹیں آف ہو گئیں اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے بجلی چلی گئی، مگر اسکول کے باہر سڑک پر اور لوگوں کے گھروں کے روشن بلب بجلی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے، گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کے بعد بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آیا ہو، اسی لیے بلب روشن ہو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا، بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں لڑکے بھی آ گئے، سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ میں اپنی بال پول پہ لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو کافی اونچائی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری۔ میں بھاگ کے اٹھانے چلا گیا۔ روشنی سے یکدم اندھیرے میں آنے والے سے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے میں بال دور پڑی نظر آ گئی۔ میں بال اٹھا کے واپس گراؤنڈ آ گیا۔ میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی، اس بار بھی بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بالکی کی طرف بھاگا اور بال لے آیا۔ اب میں نے تھوڑا رنگ کے قریب پول کے پاس جا کر آہستہ بال رنگ کی طرف اچھالی۔ بال اس بار بھی پول کے اوپر سے گزر گئی۔ میں اسی لمحے بال کے پیچھے بھاگا، مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی تھی جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ بال پہ جیسے میرے ہاتھ پڑے، مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر یہ بال اٹھا کے پیچھے ہٹتے ہوئے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھتا گیا۔ میری ٹھوڈی اوپر ہو گئی، مگر ٹانگوں کا سائز ختم نہ ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگتے باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھا، مگر ٹانگوں کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ روشنی کے پاس آ کر میں نے پھر مڑ کے پیچھے دیکھا تو کچھ نہ تھا۔